السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ ہم دعا کیوں مانگیں؟ آپ بولتے رہتے ہیں بار بار دعا مانگیں دعا مانگیں دعا مانگیں، بڑی چیز کے لیے دعا مانگیں کیوں ان دی فرسٹ پلیس؟ اور دعا اگر مانگیں تو مانگیں کیسے؟ تو ہمیں زیادہ دعا مانگنی آتی نہیں ہے، تو ہم دعا بتائیے کیسے مانگیں، کوئی چھوٹا سا طریقہ، کوئی نسخہ بتائیے۔ تو سوچا اس کے اوپر کوئی بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی رمضان چل رہے ہیں تو اچھا ہے آپ میں سے کوئی بندہ اگر کچھ دعا مانگ لے گا تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعا مانگنا تو دیکھیے ہماری مجبوری ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے بغیر ہم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے۔ بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پاس، تو وہ بھاگتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، لیکن پیچھے مڑ مڑ کے ماں کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور ماں اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ڈھانڈتا واپس ماں کے پاس واپس پہنچتا ہے۔ اور کسی بچے کی اگر ماں گم ہو جائے، کہتے ہیں نا وہ کمبھ کے میلے میں گم ہو گیا، تو اس بچے کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو دعا ہے نا وہ ہمارا باری تعالیٰ سے تعلق ہے۔ دعا وہ پکار ہے، وہ التجا ہے، وہ عرضی ہے جو ہمیں خدا سے کنیکٹ رکھتی ہے۔ ایک بیچارہ آدمی جو بے بس ہو جائے، جو اضطراب کے اندر ہو، اس کے پاس اور کیا ذریعہ ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ تک اپنی باتیں پہنچانے کا سوائے دعا کے؟ تو دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا بے توجہی سے بھی مانگی جائے، بغیر کسی وجہ کے بھی مانگی جائے، صحیح الفاظ بھی نہ ہوں تو بھی اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ یہاں سے گانا کہتے ہیں، بات دھوری مگر اثر دونا، بات ادھوری مگر اثر دونا، اچھی لکنت زبان میں آئی۔ بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی چیز پہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بس رو رہے ہوتے ہیں، ہاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لفظ سمجھ بھی نہیں آتا، اور ماں الٹی پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹا تو یہ چاہیے کیا، میرے لال میرے چندہ، تو یہ کیا چاہیے، بول تو صحیح، سمجھا تو صحیح، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، چاہیے کیا میں دیتی ہوں۔ اس سے زیادہ ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا مانگتے رہیں، الفاظ آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے، صرف رونا نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، غوا نکل رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو مالک سن رہا ہے نا وہ آپ کی دل کی کیفیت جانتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے جو درد ہے وہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو دعا مانگنی تو ضرور چاہیے۔ اچھا دعا مانگے کیسے؟ اس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ محدود کر دیا ہے رزق اور مغفرت تک۔ اللہ معاف کر دے، اللہ رزق دے دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رزق دے دے، اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں مانگتے۔ کوئی بندہ دعا نہیں مانگتا کہ اللہ تہجد گزار بنا دے، اللہ یہ دین یہ اسلام پوری زندگی میرے پاس رہے اور خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو، یہ دین اسلام میری نسلوں میں باقی رہے، آگے میری 100 نسلیں آئیں، 1000 نسلیں آئیں، قیامت تک جتنے آئیں سب کے سب مسلمان پیدا ہوں اور اسلام کے اوپر ان کا خاتمہ ہو، میری بیوی بچوں کو تہجد گزار بنا دے، اللہ مجھ سے اپنے قریب کر لے، اپنی معرفت دے دے۔ بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب دعائیں آئیں کیسے؟ تو میں آپ کو سمپل سا اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ کوشش کرا کریں جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو اس تسبیح کی طرح نا چیزوں کو پروتے رہا کریں، اور پوری لڑی بنا لیا کریں۔ کوئی بھی ٹاپک لے لیں، کوئی چیز جو آپ کے سامنے ہے اس کو لے لیجئے اور اس کے اوپر چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی کالی جیکٹ ابھی پہنی ہوئی تھی نا نے پچھلی ویڈیو کے اوپر، تو آپ بولیں کہ یہ سیاہ رنگ ہے، کالا ہے، تاریکی ہے، اب اس پہ کیا مانگیں؟ تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ میاں، مولانا رومی کہتے تھے کہ جب آس پاس میں سارا اندھیرا ہو تو شاید آپ سے روشنی کا یا چراغ کا کام لے لیا گیا ہو۔ ہمارے آس پاس بڑا اندھیرا ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، تو مجھے چراغ بنا دے، مجھ سے روشنی کا کام لے لے کہ میں باقی لوگوں کو تجھ سے ملا سکوں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ اے باری تعالیٰ، تجھے اس تاریک رات کا واسطہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ 3 تاریکیاں تھیں، ایک تو رات کالی تھی، پھر سمندر کی کالک اور تاریکی تھی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی۔ پھر انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نے ان کو وہاں سے نکالا، وہاں سے نجات دی۔ میرے مالک، اس تاریکی کا واسطہ جو اس کنویں میں تھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا، کس ڈر میں کس پریشانی میں ہوں گے، اور تو نے ان کو وہاں سے نکال کے کتنا اچھا رتبہ دیا۔ میرے مالک، کوہ طور کی اس کالی مٹی کا واسطہ جو تیری تجلی کی تاب نہ لا سکی۔ اللہ سائیں، کالی کملی والے کا واسطہ، ان کالی چادروں کا واسطہ، اس کالے امامے کا واسطہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفوں کا واسطہ، اس سرمے کا واسطہ جو ان کی آنکھوں میں تھا، میری زندگی سے کالک تاریکی ختم کر دے۔ تو اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں، آپ کو ایک کے بعد تاریکی کے، کالک کے، سیاہی کے بہت ساری مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔ آپ ان کو یوز کرتے رہیں،
لڑی میں پڑھوتے رہیں اور آپ کی دعاؤں کی لڑی بنتی چلی جائے گی. 100-150 دعائیں تو آرام سے اس کالے رنگ کے اوپر مانگ ہی سکتے ہیں. صرف قرآن سے ہی مانگ سکتے ہیں, باقی تو چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے. قصص الانبیاء کو, احادیث کو, قرآن سے ہی دیکھ لیں تو آپ کو 100-150 دعائیں کالے رنگ کے آس پاس سیاہ تاریکی کے حساب سے مل جائیں گی. گناہوں کی بھی تو کالک ہوتی ہے, اعمال کی بھی تو سیاہی ہوتی ہے. دنیا ہے, کائنات ہے, ڈارک میٹرز ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. درد کے اوپر بات کیجئے, درد کے اوپر آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. اضطراب کے اوپر بات کر لیجئے, آپ کو اضطراب پہ مل جائیں گی. حضرت ہاجرہ کا واقعہ بیان کریں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریں. شیبہ کے اندر, گھاٹی کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے تھے, اس کا واقعہ بیان کر دیجئے. غزوہ احد کا کر دیجئے. مکہ مکرمہ سے جب وہ نکالے گئے تب کا واقعہ بیان کر دیجئے. بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے. اب بچے کو دیکھ لیجئے تو بچے کے اوپر اب بوجھ کر سکتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سوچتا کہ آپ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں, بولتا ہے جی آپ کے سامنے آپ سے مانگو نا, آپ دے دیجئے. اللہ سے خود کہتے ہیں مجھ سے آ کے مانگو, میرے پاس ہے, میری قدرت میں ہے. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں نا جو ان کی قدرت میں نہ ہو. ان کو تو اسمبلی سے بل پاس نہیں کروانا, ان کو تو کوئی تحریک لے کے نہیں آنی نا, کہیں سے بجٹ بھی اپروو نہیں کروانا. وہ جو چاہیں جس کو چاہے دیں. اللہ کا کسی سے کوئی لگا نہیں ہے, اللہ نے کسی سے کوئی پوچھنا نہیں ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, میرے پاس ہے, میری قدرت ہے, میں تمہیں دوں گا. تو کیوں نہیں دے گا؟ آپ کا کام تو صرف مانگنا ہے نا. وہ شاعر کہتا ہے ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات, ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات, ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے. یقین جانیے اگر زندگی میں یہ مانگنے والی بات آپ کو نہیں آئی نا, یہ اسکل آپ کو نہیں آئی نا کہ مانگا کیسے جائے, کیسے مانگتے ہیں, تو زندگی بڑی ادھوری ہے, بڑا نقصان کیا. اتنے کروڑوں اربوں سیکنڈز ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے. صرف یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے شہر میں آپ سے بڑا مانگنے والا, آپ سے بڑا بھکاری کوئی نہ ہو. شکر کرتے رہیے اور مانگتے رہیے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو کمپلین ہم کرتے ہیں نا, ناشکری کرتے ہیں, ناشکری کا اختتام قضا کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی زندگی ہے روتے پیٹتے وہ ختم ہو جاتی ہے, موت آ جاتی ہے. آپ روتے پیٹتے رہتے ہیں کسی ریلیشن شپ کے اوپر, آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. آپ روتے پیٹتے رہتے ہیں اپنی جاب کے اوپر, وہ جاب ختم ہو جاتی ہے. ناشکری اور کمپلین کا اختتام ہمیشہ قضا کے اوپر ہوتا ہے. شکر کا اختتام ہمیشہ رضا کے اوپر ہوتا ہے. شکر کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, راضی ہو جائے گا. بوس کا شکر کرتے رہیں, جاب والے راضی ہو جائیں گے. بیوی بچوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں, وہ راضی ہو جائیں گے. خاندان والوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں, وہ راضی ہو جائیں گے. رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں, اللہ راضی ہو جائے گا. ملک کا شکریہ ادا کرتے رہیں, ملک آپ کے لیے کھل جائے گا. شکر کی ہمیشہ جو اختتام ہوتا ہے وہ رضا کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم گناہ کی طرف چلتے ہیں نا تو لذت کے لیے جاتے ہیں نا. گناہ جو ہوتے ہیں وہ لذت کے لیے بندہ کرتا ہے, لذت ہی نہ ملے تو گناہ کرے کیوں؟ وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے, کوئی جسمانی لذت ہے, کوئی کھانے کی لذت ہے, کوئی اور لذت ہے, روب کی, دبدبے کی. یہ جو لذتیں ہوتی ہیں نا یہ بن جاتی ہیں گناہ, معصیت بن جاتی ہیں, اور پھر یہ بن جاتی ہیں لعنت. اور جب لعنت پڑتی ہے آدمی کے اوپر تو دین دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے. تو اس لوپ میں نہیں پڑنا چاہیے, صرف چلنا نہیں چاہیے, پلٹ کے واپس آ جائیں. جو پلٹنے والے ہوتے ہیں نا بہت فائدے میں رہتے ہیں. غلطی ہو بھی گئی, دیکھیے ایک جو اچھا مینٹر ہوتا ہے نا وہ ایک جی پی ایس ہوتا ہے, گاڑی میں لگا ہوتا ہے نا آپ کے پاس وہ جی پی ایس ڈیوائس, میپ, گوگل میپس لگا ہوا ہوتا ہے. یہ گوگل میپ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے نا تو سیدھا جنت میں جاتا ہے, یقین جانیے اتنے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. آپ کوئی راستہ غلط لے لیں, آپ کو گالی نہیں دے گا, آپ کو قرض نہیں کرے گا, آپ کو صلواتیں نہیں سنائے گا, وہ ریڈ آؤٹ کر کے بولے گا ٹھیک ہے یہ والا ایگزٹ نہیں, یہ والا لے لو. اچھا مینٹر بھی یہی کرتا ہے. کوئی غلطی ہو گئی, کچھ ہو گیا, بولتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑو, ہوا, اللہ سے معافی مانگو, آگے چلو, زندگی پڑی ہوئی, اللہ ایگزٹ لے لو, واپس آ جاؤ. پلٹ کر واپس آیا کریں, پلٹ کر رب تعالیٰ کی طرف واپس آیا کریں, پلٹ کر پھر سے دعا مانگا کریں, پلٹ کر سرنڈر کر دیا کریں, پلٹ کر گر جایا کریں. یہ ہمیں جو زوم ہوتا ہے نا کہ نیور گیو اپ, کبھی میں گیو اپ نہیں کرنا, یہ گیو اپ ہمیں روک دیتا ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی سرنڈر نہ کریں. اللہ کے سامنے روز سرنڈر کر دیا کریں کہ اللہ میرا دن کیسا گزارنا تھا اور کیسا گزار کر آ گیا ہوں, کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا ہے, تو مجھ سے بچا لے ورنہ میں مارا گیا. یہ روز اعتراف کر دیا کریں, پلیڈ گلٹی, کہ اللہ میاں میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں مارا گیا, میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑ رہا, میں خود تھا اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں تھا. آپ سے کام کی بات عرض کروں جاتے جاتے, شکر جو ہے نا یہ توبہ سے بڑی نیکی ہے. شکر توبہ سے بڑی نیکی ہے. شکر کرتے رہا کریں, باقی تمام چیزوں کی توفیق اپنے آپ مل جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا
ذیشان عثمانی.